السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم دو ٹاپکس کو ڈسکس کرنے والے ہیں۔ پہلے تو ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کینیڈا اور انڈیا نے ایک دوسرے کے ڈپلومیٹس کو نکال دیا ہے، ملک بدل کر دیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور ان کے معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ اور ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جس جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی سیم پیج پر ہوں گے اور وہ ایک ساتھ الیکشن لڑیں گے اتحاد کی صورت میں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے یہ درخواست رہے گی کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بر وقت پہنچ سکیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے کافی شور شرابہ کیا، دوسرے ممالک کو بھی یہ بات بتائی اور انہوں نے کافی اس چیز پر سٹینڈ لیا ہے کہ جو اس سال کے چھٹے مہینے میں یعنی کہ جون میں ایک سکھ رہنما کی جو کہ خالصتان پسند تھا، جو کہ آزادی پسند تھا، جو کہ انڈیا سے الگ ہو کر اپنا ایک الگ وطن خالصتان چاہتے ہیں، ان کا ایک اہم رہنما کینیڈا میں مارا گیا تھا۔ اور اب کینیڈا کے پاس رپورٹس ہیں، انٹیلیجنس رپورٹس ہیں اور ان کے پاس شواہد بھی موجود ہیں، ثبوتوں کے ساتھ انہوں نے بات دنیا کے ساتھ اب شیئر کی ہے کہ اس کے پیچھے انڈیا ملوث تھا اور انڈین سفارت خانہ جو ہے کینیڈا میں اس کا جو عملہ ہے اس میں سے کچھ افراد ملوث تھے اور مبینہ طور پر وہ کوئی را کا آفیسر تھا جو کہ ڈپلومیٹ بن کے کینیڈا میں موجود تھا اور یہ تمام کارروائی اس نے سر انجام دی ہے۔ تو اس میں کینیڈا نے آگے پیش رفت کرتے ہوئے انڈیا کے اس ڈپلومیٹ کو، اس سفارتکار کو جو کہ را کا ہیڈ تھا، را کا ایجنٹ تھا، اس بندے کو نکال دیا، واپس انڈیا بھیج دیا، ملک بدل کر دیا۔ اس کے جواب میں انڈیا نے بھی پھر ایک کینیڈا کے سفارتکار کو ملک بدل کر دیا اور واپس کینیڈا بھیج دیا۔ تو انہوں نے تو بس ٹیٹ فار ٹیٹ والا کام کیا ہے۔ باقی انڈیا پر بیرون ممالک کا اب پریشر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کینیڈا اور انڈیا کے معاملات آپس میں کافی حد تک خراب ہو چکے ہیں، جو کہ مزید خرابی کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ کو ماضی یاد ہو تو جب سعودیہ اور پاکستان کے تعلقات میں تھوڑی سرد روی کا شکار ہو گئے تھے تو پاکستان نے کیونکہ جو باغی تھے یمنی ان کے خلاف ڈیفنس کے لیے سعودیہ میں اپنے جہاز بھیجنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ سعودیہ کو تھوڑا خطرہ فیل ہو رہا تھا اور تب پاکستان نے یہ کہا تھا کہ کیونکہ وہ ان کا تعلق ایک مذہبی فرقے سے ہے جو فرقہ پاکستان میں بھی کافی تعداد میں پایا جاتا ہے، تو اگر ہم اس میں انوالو ہوں گے تو ہمارے ملک کے اندر معاملات خراب ہو سکتے ہیں، اس لیے ہم اپنے جہاز سعودیہ نہیں بھیجیں گے۔ تو اسی وقت انڈیا نے اپنے جہاز سعودیہ بھیج دیے تھے اور آج تک آپ دیکھ لیں کہ سعودیہ انڈیا کے ساتھ کتنے اچھے تعلقات کے ساتھ رہ رہا ہے، کتنی زیادہ انویسٹمنٹ وہ انڈیا میں کر چکا ہے اور ہم جناب ہاتھ ملتے رہ گئے ہیں اور اب ہمارا کوئی چارہ نہیں چلتا۔ لیکن اب ہم میں انڈیا جتنی ایفیشنسی یا انڈیا جتنی انٹیلیجنس ہمارے اداروں میں یا ہمارے لوگوں میں، ہمارے ملک کے جو کرتے ترتے ہیں ان میں نہیں ہے کہ یہ اب کینیڈا کے ساتھ جو سپیس بن رہی ہے، انڈیا کے تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے جو خلا پیدا ہوئی ہے اس کو پور کرنے کے لیے پاکستان کہیں پہ بھی آگے جاتا ہوا دکھائی نہیں دیا۔ الٹا یہ ہوا ہے کہ جو انڈیا نے ری ایکشن کے طور پر کینیڈا کے اندر انڈینز اور جتنے بھی ایشین ساؤتھ ایشینز طبقہ وہاں پہ رہتا ہے ان کو جناب ان کے ذریعے وہاں پہ ایل جی بی ٹی کیو کے خلاف پورے ملک میں جلسے جلوس نکلوانے شروع کر دیے ہیں اور پاکستانی بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ تو ہم کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس ملک کے قوانین کو نہیں بدل سکتے یا شاید ہم اپنے دشمن کے ہاتھوں استعمال ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہی بات ہوتی ہے، ہمارا یہی بدقسمتی ہے کہ ہم کبھی بھی
جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے اور دشمن کی چالوں میں آ جاتے ہیں، دشمن کے ہاتھ میں استعمال ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام معاملات تھے جی، تو ہم اس میں بھی مکمل طور پر ناکام نظر آ رہے ہیں۔ اب انڈیا اور کینیڈا کی آپس میں جو گرمی سردی ہو رہی ہے وہ خود سے ہی نپٹیں گے یا نہ نپٹیں گے، ہمیں بہرحال اس کا کوئی فائدہ اٹھانے سے ہم قاصر ہیں اور نہ ہی کوئی ہم اس پہ کوئی پیش رفت کر پائے ہیں۔ اب کیونکہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، ویڈیو 10 منٹ کی ہوتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تو آپ چلتے ہیں اپنے سیکنڈ ٹاپک کی طرف۔ تو اس کو میں بہت ہی مختصر وقت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان لفظی گولہ باری جاری ہے، اس گولہ باری کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے۔ اگر آپ پاکستان کی سیاست میں انٹرسٹڈ رہتے ہیں تو پچھلے دنوں میں آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں نے بھی کافی تنقید کی، نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس کے حوالے سے بھی باتیں ہوئی، اور جو نواز لیگ کے جو رہنما ہیں ان میں سے ان کے ایک حنیف عباسی صاحب ہیں، انہوں نے بھی بھٹو کے حوالے سے کچھ گفتگو کی پریس کانفرنس کر کے۔ تو معاملہ کافی ان کا آگے بڑھ چکا ہے، لفظی جنگ جو ہے، لفظی گولہ باری ایک دوسرے پہ متواتر جاری ہے اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب اس میں اندر کی خبر یہ ہے کہ زرداری صاحب تو اسی خوش فہمی میں مارے گئے اور انہوں نے یہی سوچا کہ 16 مہینے کے لیے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنوا دو، تمام تر معاشی بوجھ ان پہ ڈل جائے گا اور کل کو وزیر اعظم میرا بیٹا بن جائے گا اور نون لیگ ہماری اتحادی ہوگی اور پنجاب کی حد تک محدود رہے گی۔ لیکن پھر معاملہ خراب ہو گیا اور نون لیگ نے اپنے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بالکل درست کر لیے، زبردست کر لیے، ایک پیج پہ ہو گئے دونوں، اور اب اسٹیبلشمنٹ کی اگر کوئی فیورٹ جماعت ہے اس وقت پاکستان میں تو وہ نون لیگ ہے۔ تو زرداری صاحب کو اس کی بڑی تکلیف ہے اور ان کو اپنے بندوں کے اوپر کریک ڈاؤن ہوتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے، جو کہ پچھلے دنوں میں تو کافی چیزیں فائنلائزڈ ہو گئی تھی، لیکن اب شاید زرداری صاحب نے اپنے تعلقات یوز کر کے تھوڑا بچاؤ کیا ہے فی الوقت کے لیے۔ لیکن اگر زرداری صاحب یہ کریں گے یا پیپلز پارٹی کے اندر یہ سوچ موجود ہے، جس طرح سے قمر زمان کائرہ صاحب کا بھی بیان آیا تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، اتحاد ہو سکتا ہے، تو اگر پیپلز پارٹی اتحاد کی طرف جاتی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ آنے والے انتخابات میں، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ سندھ میں ایم کیو ایم اور جے یو آئی ایف اور 2-4 چھوٹی جماعتوں کو ملا کر ان کی اتحادی حکومت بنوا دی جائے گی اور پیپلز پارٹی کو وہاں سے بھی سائیڈ لائن کر دیا جائے گا، اور پی ٹی آئی کی طرح پیپلز پارٹی پر بھی الیکشنز سے پہلے ہی اچھا خاصا کریک ڈاؤن ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ اور اگر پیپلز پارٹی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی اتحاد نہیں کریں گے الیکشنز سے پہلے، وہ الیکشنز تو ظاہر سی بات ہے پی ڈی ایم جماعتوں نے اکیلے ہی لڑنا ہے، کوئی اتحاد نہیں کرنا، اور پھر زرداری صاحب واپس سندھ کی حکومت لے سکتے ہیں اور وفاق نون لیگ کے پاس ہوگا اور ان کے وفاق میں اتحادی پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف یہی پی ڈی ایم کی جماعتیں ہو سکتی ہیں۔ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ ہم دیکھیں گے۔ اب اس پہ جو بھی مزید پیش رفت ہوتی ہے وہ میں آنے والے دنوں میں اس ٹاپک کو ضرور کنٹینیو رکھوں گا اور آپ لوگوں تک کریکٹ انفارمیشن پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر۔